اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے محرمات کا بیان جاری و ساری تھا کہ جن لوگوں سے نکاح کرنا ناجائز اور ممنوع ہوتا ہے انہی میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو مصاہرت کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اصل میں مصاہرت بنا ہے سحر سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سسرال۔ تو سسرالی رشتہ دار جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ رشتے ایسے بن جاتے ہیں کہ جس سے نکاح کرنا شرعی اعتبار سے ممنوع ہو جاتا ہے اور یہ دائمی طور پہ منع ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ان رشتوں اور ان کی نوعیتوں کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے زید، اس نے نکاح کیا دلہن نور سے، صحیح نکاح ہوا، اس کے بعد ان میں فزیکل ریلیشن قائم ہوا۔ اب ہوا یہ کہ دلہن کے ماں باپ، ظاہر ہے دلہن کے باپ سے تو شادی کرے گا نہیں، لہٰذا دلہا کے لیے دلہن کی جو ماں ہے یعنی اس کی ساسو ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دلہا پہ حرام ہو گئی۔ اسی طریقے سے دلہن کی ماں کی جو ماں ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس دلہا پہ حرام ہو گئی، اور اسی طرح دلہن کے باپ کی جو ماں ہے وہ بھی دائمی طور پر اس دلہا پر حرام ہو گئی۔ تو یہ ایک ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ادھر دلہن ہے تو دولہا کے باپ جو ہیں وہ دلہن کے سسر صاحب بنے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہو گیا کہ یہ دلہن دولہا کے باپ سے نکاح کر سکے، ایون مرنے کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دلہن کے لیے دولہا کی ماں کا باپ یا دلہن کے لیے دولہا کے باپ کا باپ، یہ سب اوپر جتنے ہوتے ہیں نا یہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دلہا دلہن میں اگر فزیکل ریلیشن قائم ہو جاتا ہے تو پھر بالفرض یہ پہلے سے شادی شدہ تھے، کسی اور سے ان کا بیٹا وغیرہ تھا یا بیٹی تھی، تو اب ایسی صورت کے اندر دلہن کے لیے دولہا کا بیٹا یہ محرم ہے، یعنی دلہن اب اپنے دولہا کے بیٹے سے کبھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دولہا کے لیے دلہن کی بیٹی یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس سے نکاح نہیں کر سکتا یہ دولہا کبھی بھی۔ تو لب لباب یہ کہ جب دو آدمیوں کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے تو ہر ایک فرد پر دوسری سائڈ کے اوپر نیچے کے تمام افراد حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ حرمت مصاہرت کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ حرام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے یہاں ایک وجود آتا ہے اور وہ کہلاتی ہے اولاد، بچہ۔ اب ہوا کیا کہ شوہر کا خون بھی اس بچے میں شامل ہو گیا، بیوی کا خون بھی اس بچے میں شامل ہو گیا، تو اس بچے کے واسطے سے یہ ایک دوسرے کے خون کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ خون کا حصہ ہوتے ہیں تو جس طرح دلہن کے لیے اس کے اوپر کے اماں ابا وغیرہ وغیرہ سب کے سب حرام تھے، اب دلہن کا خون دولہا کے خون میں اور دولہا کا خون دلہن کے خون میں مل گیا اس بچے کے واسطے سے، لہٰذا اب دولہا کے لیے دلہن کے اوپر کے یا نیچے کے ماں باپ یا اولادیں وغیرہ سب کی سب گویا کہ ایک طرح کا خون کے رشتے والا بن گیا ہے، اور یہ جو رشتہ ہے نا یہ دائمی رشتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ کسی کے درمیان حرمت مصاہرت قائم ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرمت باقی رہتی ہے، پھر اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہوتا۔ اب فقہائے احناف کا ماننا یہ ہے کہ جو پریکٹیکلی فزیکلی حلال بنیادوں کے اوپر مرد اور عورت کے خون کو ایک اولاد کے اندر جمع کرنے والا عمل ہے جس کو آپ وطی کہہ لیتے ہیں، یہی حلال نہیں حرام بنیادوں پر زنا میں بھی پایا جاتا ہے، اور اگر زنا کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو اس اولاد کے خون کے اندر دونوں طرف کے مرد اور عورتوں کا خون جمع ہو جائے۔ لہذا فقہائے احناف کا ماننا یہ ہے کہ اگرچہ حرام عمل بھی کیا جائے تب بھی اس کے نتیجے میں خون کا مکس ہونا پیدا ہونے والے بچے کے اندر یہ پریکٹیکلی یا بایولوجیکلی ہمارے سامنے آئے گا، اور اسی کی بنیاد پہ تو اصل میں ساری حرمتیں قائم ہوئی ہیں، مصاہرت کی حرمت قائم ہوئی ہے۔ لہذا پھر اگر حرام کے بھی ریلیشن میں اگر کوئی لڑکا لڑکی ہوں گے تو اس لڑکے پر لڑکی کی ماں،
لڑکی کی دادی، لڑکی کی نانی اوپر تک، یا لڑکی کی بیٹی وغیرہ نیچے تک. اسی طرح یہ لڑکی کسی مرد کے ساتھ حرام کے ریلیشن میں بھی ہوگی تو پھر اس لڑکی پر اس مرد کے اوپر تک کے جتنے آبا اور اجداد ہیں وہ، اور نیچے کی جتنی نسلوں میں مرد ہیں وہ سب کے سب حرام ہو جائیں گے، محرم ہو جائیں گے، یعنی ان سے اب وہ نکاح نہیں کر سکتی. اوکے. اسی طرح فقہائے احناف کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ حلال طریقے سے یہ فزیکل ریلیشن قائم ہو یا حرام طریقے سے ریلیشن قائم ہو، بلکہ ایسے اسٹیپس اگر دو افراد کے درمیان حلال یا حرام بنیادوں کے اوپر اٹھا لیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں عام طور پر ان دو افراد کے درمیان ایک فزیکل ریلیشن وہ والا قائم ہو جاتا ہے کہ جس ریلیشن کے نتیجے میں اولادیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی حکم یہی ہوگا کہ ان کے درمیان مصاہرت کا رشتہ مان لیا جائے گا. اور مصاہرت کا رشتہ ماننے کی وجہ سے پھر یہ ایکٹیویٹی اگرچہ ایکسٹریم لیول کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، چاہے وہ حلال کی ہو یا حرام کی ایکٹیویٹی ہو، لیکن وہ اس سے بھی حرمت مصاہرت قائم ہونے کا حکم دیا جائے. اب وہ ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ چھونا، چومنا یعنی ہونٹ لگانا، یا دانت سے کاٹنا، یا گلے ملنا، یا بے لباسی کی حالت میں ایک دوسرے کی شرم گاہ کا ایک دوسرے سے ٹچ ہونا، بھلے اندر دخول نہ ہو. تو یہ ایک پہلا کام ہے. اوکے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ والے کام، چھونا، چومنا، دانت سے کاٹنا، گلے لگانا یا مباشرت کرنا، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کسی بھی جگہ میں ہو، لیکن درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، لباس نہ ہو، موٹا کپڑا وغیرہ نہ ہو. اگر کپڑے کے اوپر سے چھوا تو وہ تو کپڑے کو چھوا ہے، اس نے نہ مرد کو چھوا ہے نہ عورت کو چھوا ہے. اور اسی طرح یہ جس مرحلے پر چھو رہے تھے یا چوم رہے تھے یا دانت کاٹ رہے تھے یا گلے مل رہے تھے اور یا پھر بے لباسی کی حالت میں ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے تھے، تو اس موقع پر کسی ایک فرد کو، چاہے مرد کو یا عورت کو، کسی ایک فرد کو شہوت موجود ہو، یعنی وہ جو بھڑکتی ہوئی خواہش ہوتی ہے وہ ہو، اور اسی طرح اسی شہوت کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یا چھو رہے ہیں تو چھونے کا عمل ختم کر دیں، یا چوم رہے ہیں تو ایک دوسرے کو بوسہ دینے کا عمل ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اگر بالفرض یہ عمل جاری رہا اور اسی کے دوران کسی ایک کی منی خارج ہو گئی، اس کو انزال ہو گیا، تو جب ایک دفعہ انزال ہو گیا، منی باہر نکل گئی، تو وہ تو منی ضائع ہو گئی نا، اب وہ اولاد کا سبب نہیں بن سکتی. لہذا اولاد آگے چل کے چاہے وہ حلال کی اولاد ہو یا حرام کی اولاد ہو، اصل میں تو مصاہرت کی بنیاد وہ اس اولاد کی وجہ سے تھی نا، اور اس اولاد کے لیے جو پانی تھا وہی ضائع ہو گیا. لہذا جس بنیاد کے اوپر ان اعمال کو ہم کہہ رہے تھے کہ حرمت مصاہرت کا سبب بن رہے ہیں، انزال کے نتیجے میں وہ بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، چنانچہ اب ہم حرمت مصاہرت کا حکم لاگو نہیں کریں گے. اسی طرح دیکھنا، یہ اور آزمائش والی چیز. دیکھنا، مثال کے طور پہ لڑکے کی اگلی شرمگاہ کو دیکھا. اب یہ لڑکا کم از کم 12 سال کا ہونا چاہیے. اسی طرح لڑکی کی اگلی شرمگاہ کے اندرونی حصے کو دیکھا، بیرونی کھال کو نہیں دیکھا، اندرونی کھال یا دیواروں کو دیکھا. اب وہ چاہے براہ راست دیکھا ہو، چاہے شیشے کے واسطے سے دیکھا ہو، یا پانی کی دوسری جانب سے دیکھا ہو، کسی طرح بھی دیکھا ہو، اور دیکھنے کے دوران یا تو دیکھنے کے دوران دیکھنے والے کو خاص طور پر شہوت ہو. ٹھیک ہے نا. جس کو دیکھ رہا اس کو شہوت نہ بھی ہو یا اس کو ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں دیکھنے والے کو شہوت ہو، تو یہ دیکھنا بھی حرمت مصاہرت کو پیدا کر دے گا. اگر کسی مرد نے اس کیفیت میں عورت کو دیکھا تو اب اس عورت کے اوپر کے اماں، نانی، دادی، ان سے یہ مرد نکاح نہیں کر سکتا، یا عورت کے نیچے کی بیٹی وغیرہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. لیکن وہی شرط یہاں پہ بھی ہے کہ انزال نہ ہوا ہو، منی خارج نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ نکل گئی تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان شریعت کے اصولوں کے مطابق صحیح نکاح ہوا تو جیسے ہی صحیح نکاح ہوا تو ابھی اگرچہ یہ
فزیکلی ریلیشن ان میں قائم نہیں ہوا، صرف ایجاب و قبول ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کیا، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ایک دوسرے کے گلے نہیں لگے، بس صرف نکاح ہوا ہے. تو نکاح ہوتے ہی مرد پر عورت کے اوپر والے تمام رشتہ دار حرام ہو جائیں گے، اور عورت پر مرد کے اوپر والے تمام رشتہ دار حرام ہو جائیں گے. لیکن ان دونوں میاں بیوی پر ایک دوسرے کی اولادیں یا اولادوں کی بیویاں یا اولادوں کے شوہر یہ ابھی حرام نہیں ہوں گے. یہ حرام ہوں گے تب کہ جب ان میاں بیوی میں خلوت صحیحہ ہو جائے، یعنی تنہائی میں یہ اس انداز سے مل جائیں کہ ان کے آپس میں فزیکل ریلیشن قائم کرنے کی راہ میں کوئی شرعی یا کوئی دوسری حصی ویلڈ رکاوٹ نہ ہو. یا پھر چلو خلوت سیاح نہیں ہوئی، ادھر خلوت سیاح ہوئی اور ادھر ایکسٹریم لیول کی وہ وتی کر گئے، یعنی خاص فزیکل انٹرکورس کر گئے، تو اس کے بعد پھر اولادیں اور اولادوں کی بیویاں یہ بھی حرام ہو جائیں گی. تو یہ نکاح صحیح کا حکم ہے کہ نکاح صحیح اٹ سیلف حرمت مصاہرت پیدا کرتا ہے، لیکن اصول میں پیدا کرتا ہے، فروع میں پیدا نہیں کرتا. فروع میں حرمت مصاہرت پیدا ہوتی ہے وتی یا خلوت صحیحہ کے بعد. فروع والا معاملہ جیسا نکاح صحیح میں ہے ویسے ہی نکاح فاسد میں بھی ہے، لیکن اصول والے معاملے کا حکم الگ ہے. اصول میں حرمت مصاہرت نکاح فاسد کے اندر بھی وتی کے بعد ہی ہوگی. یعنی نکاح فاسد اگر ہوا ہے، شرعی اصول کی خلاف ورزی کے ساتھ کوئی نکاح ہوا ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ نکاح ہوتے ہی دلہا دلہن پر ایک دوسرے کے اصول حرام ہو جائیں، وہ خالی نکاح صحیح میں تھا. اب ایسا ہوگا کہ اس نکاح فاسد کے ہونے کے بعد اگر یہ میاں بیوی آپس میں تنہائی میں جمع ہو جائیں یا ان میں کوئی فزیکل ریلیشن قائم ہو جائے، تب اس کے بعد جا کر ان کے اصول میں حرمت مصاہرت قائم بھی ہوگی اور ان کے فروع کے حوالے سے بھی حرمت مصاہرت قائم ہوگی. اور اسی طرح وہ ایکسٹریم لیول کہ جس کو آپ انٹر کورس کہتے ہیں، چاہے وہ حلال بنیادوں پہ ہو یا حرام بنیادوں پر، اس سے بھی حرمت مصاہرت قائم ہو جاتی ہے. اور حرمت مصاہرت بڑی خطرناک چیز ہے. اس میں ذرا ایک چیز سمجھیے گا، بہت خطرناک چیز میں بتانے لگا. آج کل بے راہ روی کا دور ہے اور بہت زیادہ آزمائشی. مثال کے طور پر ذرا سمجھیے گا کہ اگر فار ایگزامپل ایک لڑکی کو، گھر کی بہو ہے، گھر کی بہو، سسر نے گھر کی بہو کو ان کیفیات کے ساتھ یا دیکھا یا چھوا یا اللہ نہ کرے کوئی حرام کا ریلیشن ہی پراپرلی قائم کر لیا، چاہے وہ بہو راضی تھی یا ناراض تھی، تو اب ہوگا کیا؟ سسر اور بہو کے درمیان ایک ایسا ریلیشن بن جائے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر نیچے والوں پر حرام ہو جائیں گے. نتیجتاً اب ذرا سمجھیے گا، اس بہو، اس عورت کے اوپر اس مرد کے اوپر کے جتنے مرد ہیں، یعنی باپ دادا وغیرہ، وہ حرام ہو جائیں گے، یعنی سسر کے باپ دادا وغیرہ حرام ہو جائیں گے، اور اس سسر کے نیچے کے جتنے مرد ہیں وہ حرام ہو جائیں گے، یعنی سسر کی جتنے بیٹے ہیں وہ حرام ہو جائیں گے. اور یہ تھی بہو، اس کا مطلب یہ کسی نہ کسی بیٹے کی بیوی تھی. تو اب یہ بیٹا جس کی یہ بیوی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس بہو پر حرام ہو جائے گا، اور یہ بہو ہمیشہ کے لیے اس بیٹے پر حرام ہو جائے گی. اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی داماد اپنی ساس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھتا ہے، یا ان چاروں میں سے کوئی لیول، کسی بھی لیول کا حلال یا حرام بنیادوں کے اوپر کوئی سٹیپ لے لیا جاتا ہے اور ان شرائط کے ساتھ ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس مرد پر، یعنی اس داماد پر، اس ساس کے اوپر کی اصول، یعنی ساس کی اماں، ان کی اماں، ان کی اماں وغیرہ، اور ساس کے نیچے کے فروع، یعنی ساس کی بیٹیاں، اس مرد پر حرام ہو جائیں گی. اور جیسے ہی حرام ہوں گی تو انہی بیٹیوں میں ایک بیٹی تو اس داماد کی بیوی تھی، وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، حرمت ابدی قائم ہو جائے گی. اسی لیے یہ جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر پردہ اور سخت ہوتا ہے، اور سخت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا کہ پردے کے سلسلے میں اس کا کیا معاملہ ہے.
آپ نے فرمایا یہ تو موت ہے. کچھ بزرگوں نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے اندر سسر کو بھی شامل کیا. موت ہے کیا مطلب؟ رشتہ تباہ کرنے کا سبب ذریعہ بن جائے گا. اور چونکہ ان میں ایک کلوزنگ ہوتی ہے، قریب ہوتے ہیں، تو وہ بھابھی بھابھی اور دیور دیور یہ کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لوگ نکل جاتے. اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچائے. اوکے. اسی لیے دیکھیے حرمت مصاہرت کے سلسلے میں پہلا جو اصول یا ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ کم سے کم 12 سال کا لڑکا اور کم سے کم 9 سال کی لڑکی کے درمیان جان بوجھ کر یا مجبوری میں یا غلطی سے انجانے میں یہ 4 کام ہوں. اب چاہے یہ چاروں کام حلال بنیادوں پر ہوں یا حرام طریقے سے ہو، ان 4 میں سے کوئی بھی عمل اس طرح کی عمر کے یا اس سے زیادہ کی عمر کے لڑکے لڑکی کے درمیان ہو، اب وہ عمل ہوتے وقت وہ لوگ نارمل ہوں یا حالت جنون میں ہوں یا حالت نشہ میں ہوں، شرابیں پی ہوئی تھی، ہوش ہی نہیں تھا، لیکن اس طرح کی حرکت کر گئے، تمام صورتوں میں مصاہرت کا رشتہ پیدا ہو جائے. اور یہ مصاہرت کا رشتہ ایک فریق پر دوسرے فریق کے اوپر نیچے کے تمام افراد کو حرام کر دیتا ہے. اسی طرح دوسرے فریق پر پہلے فریق کے اوپر نیچے کے تمام افراد کو حرام کر دیتا ہے. اور اللہ معاف کرے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، خصوصاً ان فیملیز میں بہت بڑی آزمائش ہے جن فیملیز میں داماد، ساس، سسر، بہو سب ایک ساتھ جاتے ہیں، اور بھلے بیٹا بھی ہو بیٹیاں بھی ہوں، اور وہ جا کر سینما میں ایک ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کب کون کس طرح کس کیفیت میں آ جاتا ہے یہ نہیں بسا اوقات پتہ لگتا، بسا اوقات پتہ بھی لگ جاتا ہے، سب کے پاس سائنس ہوتا ہے. اسی طرح جہاں پر بہوؤں کو پابند کیا جاتا ہے کہ جی سسر کے پاؤں دبائیں، رانے دبائیں، کمر کی مالشیں کریں، ارے بھائی اتنا ہی کچھ کرنا ہے تو بیٹے صاحب تم کرو، تمہارے باپ ہیں، ان کی خدمت کرو. اسی طرح وہ داماد صاحب جو ہے ساس صاحبہ کو لے کر موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں، اور پھر وہ بس اللہ تعالیٰ بچائے. ہم فتوے لکھتے ہیں نا تو ہمارے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ اگر ایک مفتی کا سینہ رازوں کا خزینہ نہ ہونا تو پتہ نہیں کس کس کو بلیک میل کر کر کے کتنا کتنا پیسہ کما لے. لیکن مفتی لوگ نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں، ستر پوشی کرتے ہیں. ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھیں گے نا تو پتہ لگے گا کہ بھائی 12 سال کا لڑکا یا 9 سال کی لڑکی، اس سے مراد ظاہر ہے انڈر اسٹوڈ ہے کہ کوئی زندہ لڑکا لڑکی ہے، تو یہ کوئی عمل کسی مردہ سے کیا گیا تو مصاہرت قائم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 مردوں نے آپس میں جنسی عمل کیا تو بھی ان میں مصاہرت قائم نہیں ہوگی، وہ لڑکے لڑکی کے درمیان. اسی طرح سر سے نیچے لٹکے ہوئے بالوں میں کیا تو بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سر کے بالوں جہاں سے جڑ ہے وہاں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کا معاملہ ہے. اسی طرح اور بھی یہ بہت ساری صورتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جن میں مصاہرت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، لیکن ان میں بہت ساری صورتیں یا شکلیں گناہ والی ہیں، حرام والی. مصاہرت کے نتیجے میں اصول بھی حرام ہوتے ہیں، اصول کی بیویاں بھی حرام ہوتی ہیں، فروع بھی حرام ہوتے ہیں، فروع کی بیویاں بھی حرام ہوتی ہیں. یہ سب مرد کے اوپر. اسی طرح مصاہرت کا معاملہ اگر عورت کے ساتھ ہو جائے تو پھر اصول بھی حرام ہوتے ہیں، اور اصولوں کے جتنے شوہر ہیں نا وہ سب حرام ہو جاتے ہیں. فروع بھی حرام ہوتے ہیں، اور فروع کے جتنے شوہر ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. اب یہ اصول اور فروع کیا ہوتے ہیں، یہ جب ہم نے نسب کا سبق پڑھا تھا وہاں پہ تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور یہاں پہ ان سب کے ایگزامپلس ان ڈیٹیل لکھ دی گئی. اوکے. اب ذرا ایک چیز اور بڑی خطرناک میں بتانے لگا. لوگ مطلب شریعت کے اصولوں کو بسا اوقات مذاق سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو اصول بتا دیا، جو مسئلہ بتا دیا، جو حکم بتا دیا وہ ہے، وہ اٹل ہے. جو اس حکم کو اہمیت دے گا آخرت میں اجر پائے گا، جو اہمیت نہیں دے گا آخرت میں اللہ اس کی گرفت فرمائے گا. چنانچہ ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسری خاتون کے حوالے سے مصاہرت والے عمل کا اقرار یا دعویٰ کرے، اب چاہے وہ سچا اقرار کرے یا جھوٹا کرے، مذاق میں کرے یا سنجیدگی سے کرے، اس کا یہ اقرار کرنا مقصد تھا یا مقصد نہیں تھا، صرف سامنے والے کو پریشان کرنا یا پرینک کرنا مقصد تھا، کچھ بھی تھا،
جس عورت کے حوالے سے آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے گا اس عورت کے حوالے سے مصاہرت قائم ہو جائے گی. چنانچہ اللہ نہ کرے دوستوں میں بھی کبھی بیٹھ کر شوہر نے کہا، ایک آدمی نے کہا میں نے تو اپنی ساس کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی میرے ساتھ انوالو تھی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں گندی ذہنیت، گندی گیدرنگ، گندی زبانوں والے. بھئی یہ بولا، اب چاہے ریئل میں اس نے ایسا نہیں بھی کیا تھا، شریعت کی نظر میں مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اور اب وہ انکار کرنا بھی چاہے تو شریعت اس کے انکار کو نہیں مانے گی، اور یوں میاں بیوی کا یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم. یعنی حلالے کے بعد بھی یہ لوگ دوبارہ آپس میں نہیں مل سکیں. ذرا سی بے احتیاطی تباہ کر کے رکھ دے گی اس مرد کو بھی، اس کی بیوی کو. آئیڈیا ہوا؟ اسی طرح اگر عورت دعویٰ کرے کہ مرد نے اس عورت کے اصول میں سے کسی خاتون کے ساتھ یا فروع میں سے کسی خاتون کے ساتھ جو ہے مصاہرت والا کوئی عمل کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کو گواہ پیش کرنے ہوں گے، بیوی کو گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ گواہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے، مصاہرت ثابت ہو جائے گی، ان میاں بیوی کے رشتے کو حرام کا قرار دے کر اس کو ختم کروایا جائے گا، اس کو فسخ کروایا جائے گا، تنسیخ ہوگی. اور اگر وہ عورت گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر قاضی کہے گا شوہر کو کہ قسم کھاؤ کہ تم نے ایسا عمل نہیں کیا. شوہر قسم کھا لے گا تو اس کی بات معتبر مانی جائے گی اور مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر قسم کھانے سے انکار کر دے گا تو پھر قاضی کھڑا ہو کر اس شوہر اور اس بیوی کے درمیان تفریق کر دے گا، اور یہ تفریق ایسی ہوگی کہ زندگی میں کبھی بھی یہ لوگ اپنے رشتے کو ریپیئر نہیں کر سکیں. اب وہ کب شہوت ہوتی ہے کب نہیں ہوتی اس کی تفصیلات ہیں. کب کوئی کہے کہ ہاں میں نے یہ کام تو کیا ہے لیکن میری شہوت ہی نہیں تھی، تو کب اس کی بات معتبر ہوگی کب نہیں ہوگی، یہ بڑا ڈیٹیل میں وہ اس کے یہ کلاز ہے، میں کیا اس کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کروں، آپ پڑھ لیں انشاءاللہ سمجھ ہی آ جائے. حرمت مصاہرت کے حوالے سے ایک بڑی کمپلیکیٹڈ، بلکہ دو بڑی کمپلیکیٹڈ سی شکلیں ہیں، ان کو ذرا سمجھیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے عائشہ، اس کی امی کا نام ہے نور اور اس کے ابو کا نام ہے عثمان. تو نور اور عثمان کی بیٹی ہے عائشہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لڑکا ہے عزیر، عزیر کی امی کا نام سمیہ ہے اور ابو کا نام زبیر ہے. تو سمیہ اور زبیر کا بیٹا ہے عزیر. تو نور اور عثمان کی بیٹی عائشہ، سمیہ اور زبیر کا بیٹا ہے عزیر. اب سچویشن یہ بنی کہ عثمان کا انتقال ہو گیا، یعنی عائشہ کے ابو کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی. تو نور جو ہے عدت وغیرہ گزارنے کے بعد اگر سچویشن یوں بنے کہ نور زبیر سے شادی کر لے، یعنی زبیر کی دوسری بیوی بن جائے، اور دوسری طرف عائشہ اور عزیر کی آپس میں شادی کر دی جائے، تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ان میں کوئی حرمت مصاہرت رکاوٹ نہیں بنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصول یہ ہے کہ جن دو افراد کے درمیان ہونے والے عمل کے نتیجے میں مصاہرت پیدا ہوتی ہے، وہ دو افراد آپس میں ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے، بلکہ ان افراد کے ہر ایک کی اپوزٹ سائڈ کے فریق کے اوپر نیچے کے لوگ اس شخص کے اوپر حرام ہو رہے ہوتے ہیں. لہذا ذرا سمجھیے گا کہ جب نور اور زبیر کا نکاح ہوا تو نور کے اوپر عزیر حرام ہوا، عائشہ پہ عزیر حرام نہیں ہوا. اسی طرح زبیر پر عائشہ حرام ہوئی ہے، عزیر پر عائشہ حرام تھوڑی ہوئی ہے. اسی طرح جب عائشہ اور عزیر کا نکاح ہوا تو عائشہ پر زبیر حرام ہوا ہے. اسی طرح عزیر کے اوپر نور حرام ہوئی ہے. تو کہیں پہ بھی آ کر یہ مصاہرت ایسا نہیں کر رہی کہ عائشہ پر عزیر کو حرام کر دے یا پھر زبیر پر نور کو حرام کر دے. کوئی حرج کی بات ہی نہیں، یہ نکاح کر سکتے. اس کو ٹھنڈے دل سے کاغذ کے اوپر نقشہ بنا کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اور امید ہے یہاں پہ یہ جو ایک لائن میں مسئلہ لکھا ہوا ہے نا، یہ جب آپ دوسری کتابوں میں، اور خصوصاً کمال کی ایک کتاب ہے بہار شریعت، یہ امت پر احسان والی کتاب ہے، جو رائٹر نے اس امت پر احسان کیا اور ایسی کتاب لکھی.
اس کے اندر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بنا کر، تھوڑا سا طویل کر کے بہت پرفیکٹ لکھا گیا ہے، لیکن وہ آج کل کی ذہنی سطح کے مطابق تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے. اس کو پڑھیں گے نا تو پھر لگے گا کہ ارے یہ تو ایک لائن میں یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اوکے، اسی بات کو ذرا سا دوسرے انداز میں دیکھیں کہ کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کے اس شخص کے لڑکے نے اس عورت کی لڑکی سے نکاح کر لیا، تو کوئی مسئلہ ہی کی بات ہی نہیں. اوکے، لیکن یہ لڑکی وہ ہونی چاہیے کہ جو کسی دوسرے شوہر سے ہو. یوں ہی مرد کے لڑکے نے عورت کی ماں سے نکاح کر لیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. سب کا نکاح اپنی اپنی جگہ ہو جائے گا، کوئی مساہرت نہیں. مساہرت دو فریقوں میں سے ایک فریق کا دوسرے فریق کے اوپر نیچے کے رشتوں پر حرام ہونا ہے، نہ کہ ایک فریق کا دوسرے فریق پر حرام ہونا ہے. بس اس پوائنٹ کو جب آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی سالو ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے، پھر بہار شریعت سے کمپلیٹ چیپٹر آپ نے اس کو پڑھ کے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے ایم سی کیوز بنانے ہیں. اللہ پاک علم کی گہرائیوں سے ہمیں بھی نفع بخش موتی چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اس طرح کے جو ناجائز بساؤ کا صورتیں بنتی ہیں ان سے امان عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.